آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ آئے، دینی مدرسوں کے پس منظر تھے، جدید علوم کے جو ادارے ہیں ان میں آپ کو پڑھانے کا موقع ملا۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو دینی مدارس کے فضلاء ہیں، جو ان کی فنون پہ دسترس ہوتی ہے، جو گرفت ہوتی ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر جو اسلامک ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ اختصاصی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ گہرائی نظر نہیں آتی، وہ علمیت نظر نہیں آتی۔ بظاہر تو بہت سارا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا تجربہ ہے کہ جو لوگ دینی مدارس کے اندر ہماری جو اسلامی تراث ہے، ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے جو علوم ہیں، ان پر دسترس حاصل کرتے ہیں اور جدید جامعات میں پڑھتے ہیں، آپ کو فرق نظر آتا ہے ان کی جو گرفت ہے اپنی علم کی روایت کے اوپر؟ نہیں، مطلب مغربی یونیورسٹیاں خاص طور جیسے آکسفورڈ وغیرہ ہے تو ظاہر ہے کہ تعلیمی معیار کافی بلند ہے، لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اصلاحیات میں ان لوگوں کا معیار ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو اور موضوعات میں ہوتا ہے۔ مقاصد بڑے مختلف ہوتے ہیں، تو میری ملاقات مستشرقین سے بھی رہی، ان سے گفتگو ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، سیمینار وغیرہ بھی شرکت کرتا رہا، لوگوں کے سیمینار وغیرہ سنے بھی، اس میں بہت سے اشکالات بھی نظر آئے۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ عربی جو پڑھتے ہیں مستشرقین وہ اتنی گہری جیسے نظریے کے لوگ فارغ ہو یا ان کی تو وہاں پر ملیں گے آپ کو جو فارسی کے پروفیسر ہیں یا عربی کے پروفیسر، جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو معلوم ہو کہ ان کی زبان بہت تھوڑی سی ڈکشنری کی مدد سے تحقیق وغیرہ کرتے ہیں۔ تو بار بار مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ جتنا بڑا نام ہے اتنا ان کا علم گہرا نہیں، خاص طور سے اسلامیات وغیرہ میں۔ مثلاً یہ کہ وہاں ہمارے ہاں اسلامک سینٹر سے جرنل نکلتا ہے، بھی نکل رہا ہے، تو میرے ذمہ یہ تھا کہ جو مضامین آئیں جن کا تعلق اسلامیات سے ہو ان کو میں ریوائز دیکھوں، میں اس میں کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، تو آتا تھا تو میں اس پر پورا ریویو لکھتا تھا کہ یہ مضمون کیسا ہے۔ تو یاد ہے کہ ایک مرتبہ 2 مضامین آئے ابن عربی کے اوپر، تو میں نے پڑھے، تو ظاہر ہے ہر چیز میں تو آدمی حوالہ ہی دیکھتا، میں نے پڑھا تو مجھے شبہ ہوا کہ یہ جو آدمی بات کہہ رہا ہے ابن عربی کہ ہاں بڑی خرافات ہے، لیکن اتنی نہیں جتنا یہ کہہ رہا ہے، تو مجھے شبہ ہو گیا۔ تو پھر میں نے فتوحات مکیہ اور فصوص جس کا حوالہ دیا تھا ان حوالوں سے مقابلہ کیا، تو اندازہ کہ دونوں مضامین میں کوئی ایک جملہ بھی اس نے صحیح نہیں سمجھا تھا، ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا تھا۔ تو پورا میں نے کئی مثالیں وغیرہ دکھائی کہ یہاں پر لکھا یہ کہہ رہا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے ابن عربی کا۔ تو میں نے رپورٹ لکھی کئی صفحے میں، اور پھر میں نے اس میں لکھا آخر میں کہ اس آدمی کو ابن عربی سے پہلے عربی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو ہے یہ صورتحال ہے۔ ایسی ایک کتاب وہاں آکسفورڈ سے چھپی وہ ہندوستان کی مغلیہ دور کی تاریخ پر، تو مجھ کو دیا گیا تو اس پر تبصرہ کرنے کے لیے، تو اس میں جگہ لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں لوگ مغلیہ دور میں نوروز 5 دن مناتے تھے۔ تو میں نے سوچا کیا بولا، تو انڈیا ہم لوگ مغل تو شیعہ تھے نہیں، چلیے خوشیوں کا اثر رہا تو 1 دن منا لیں گے، یہ ایران سے بھی آگے نکل کے 5 دن جو ہے نوروز منا رہے ہیں۔ تو پھر مجھے شبہ ہو گیا، تو میں نے اصل کتاب جو جہاں حوالہ دیا تھا فارسی کتاب دیکھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج سے 5 دن پہلے جبکہ نوروز تھا، اس آدمی نے بات سمجھی نہیں اور 5 دن نوروز منا رہے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ کے بارے میں بھی وہاں لکھتے لوگ تھے، تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ کتنی بعض چیزیں خرافات کی حد تک تھی، تو مناقشہ ہوتا تو گفتگو ہوتی تھی۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ جو معیار اسلامیات کا ہے اور عربی زبان اور فارسی کا مغربی یونیورسٹیوں میں ہے وہ ایسا نہیں جیسا ان کے اور موضوعات کا ہے۔